ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى في آية أخرى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم وقال أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مسلمانوں اٹھو قرآن کی تعلیم پھیلاؤ. مسلمانوں اٹھو قرآن کی تعلیم پھیلاؤ. جہان بے ایماں کو عافیت کے راز سمجھاؤ. مسلمانوں اٹھو قرآن کی عظمت کو چمکاؤ. جہان بے ایماں کو عافیت کے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے، بتاؤں میں کیا مصطفیٰ دے گئے. ہدایت کا ایک سلسلہ دے گئے. کلام الہی کی صورت میں ہم کو، کلام الہی کی صورت میں ہم کو وہ ایک نسخہ کیمیا دے گئے. میرے واجب الاحترام اسٹیج پر رونق افروز حضرات اکابر علماء کرام، میرے بزرگوں، دوستوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی میری ماں بہنوں، آج کا پروگرام انتہائی بابرکت اور مبارک پروگرام ہے، کیونکہ جب کسی چیز کی نسبت اللہ کے کلام سے ہو جاتی ہے تو وہ چیز اعلیٰ اور عرفہ ہو جایا کرتی ہے. آج کے پروگرام کی نسبت کلام اللہ سے ہے، اس لیے یہ پروگرام انتہائی بابرکت ہے اور باعظمت ہے. اور اسی لیے ہمارے اکابر اساتذہ آج کے اس پروگرام کو خطاب فرمائیں گے. حضرت الاستاذ قاری نفیس احمد صاحب کے حکم پر چند منٹ کے لیے بندہ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی قدر، قرآن کریم نے بڑی تمہیدوں کے ساتھ ایک دعویٰ کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کہتا ہے کہ نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کہتا ہے کہ دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے. قرآن کہتا ہے کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. کیوں برابر نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں، ایمان میں نجات ہے. ایمان خدا کی خوشنودی کا ذریعہ ہے. ایمان جنت کا وسیلہ ہے. ایمان محمد الرسول اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. وہی کفر ہلاکت کا باعث ہے. وہی کفر خدا کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے. وہی کفر جہنم کی دعوت دیتا ہے اور جہنم کا ذریعہ ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے. اسی طریقے سے ظلمت اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی. روشنی کے اندر راحت ہے، روشنی کے اندر آرام ہے. وہی ظلمت کے اندر بے اطمینانی ہے، ظلمت کے اندر دقت ہے. قرآن کہتا ہے کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو بینا ہے، جس کی آنکھوں کی روشنی صحیح اور سالم ہے، وہ راستے کے پیچ و خم سے، راستے کے اتار چڑھاؤ سے، راستے کے نشیب و فراز سے، راستے کے
سکتا ہے اور منزل مقصود تک گڑھوں اور گاروں سے اپنی حفاظت کرتا ہوا پہنچ سکتا ہے، لیکن جو نابینا ہے، جس کے پاس روشنی نہیں ہے، جو آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے، وہ راستے کے اتار چڑھاؤ کو نہیں جانتا، وہ راستے کے نشیب و فراز کو نہیں جانتا، وہ راستے کے گڑھوں اور گاروں کو نہیں جانتا، اس لیے وہ راستہ بھٹک سکتا ہے، وہ گڑھوں اور گاروں میں الجھ سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس طریقے سے ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، میرے بھائیوں، اسی طریقے سے وہ لوگ جن کے سینوں کے اندر علم کی مایا ہے، وہ لوگ جن کے سینوں کے اندر علم کی دولت ہے، وہ لوگ جن کے سینوں کے اندر قرآن اور حدیث ہے، وہ لوگ جن کے سینوں کے اندر علم کی دھن ہے، اور وہ لوگ جن کے سینے اللہ کے کلام سے خالی ہیں، وہ لوگ جن کے سینے علم کی مایا اور علم کی دولت سے خالی ہیں، وہ لوگ جن کے سینوں میں قرآن اور حدیث نہیں ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ایک لائن کے اندر، ایک صف کے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قل، اے پیغمبر اعلان کر دیجئے، دنیا کو بتا دیجئے، دنیا والوں کو سمجھا دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون، کہ وہ لوگ جو جانتے ہیں، جن کے پاس علم کی مایا ہے، جن کے پاس علم کی دولت ہے، والذین لا يعلمون، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے دوسری آیت کے اندر فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کو اور وہ لوگ جو اہل علم ہیں ان کے درجات کو بلند کرتا رہے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، کثیر ابن قیس ایک تابعی ہیں، دمشق کی جامع مسجد کے اندر صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اچانک ایک شخص مدینہ المنورہ سے تشریف لاتے ہیں اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں اے صحابی رسول، اے عاشق مصطفیٰ، میں مدینہ الرسول سے یعنی مدینہ المنورہ سے آپ کے پاس آیا ہوں اور میں نے سنا ہے آپ پیغمبر کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، میرے آنے کا مشن اور میرے آنے کا مقصد صرف حدیث سننا ہے، علم حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ میرے آنے کا کوئی مشن اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے ان کو ٹٹولا اور پوچھا فما جاء بک تجارت، اے آنے والے ذرا یہ تو بتا دے کہیں تجارت کی غرض سے تو نہیں آیا ہے؟ انہوں نے کہا لا۔ انہوں نے پھر پوچھا وما جاء بک غیر، کیا اس کے علاوہ کوئی دوسری ضرورت کی بنیاد پر آپ دمشق میں تو نہیں آئے ہیں اور آپ نے سوچا کہ چلو حدیث بھی سنتے چلیں؟ انہوں نے فرمایا لا۔ تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آپ واقعی علم کی طلب کے لیے اور علم کی تلاش کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں تو سن لیجئے، آقا مدنی، مدینے کے راجہ، کالے کملی والے، خلاصہ موجودات، فخر موجودات، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کی تتبع کے لیے، علم کی تلاش کے لیے، علم کی جستجو کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے گھر سے باہر جاتا ہے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے، اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھا لینا چاہیے کہ اس کا راستہ مدرسے تک لے جانے والا نہیں ہے، وہ دنیا کے راستوں پہ نہیں چل رہا ہے، بلکہ اس کا جو راستہ ہے وہ جنت کے راستے کو ہموار کر رہا ہے، اس کا راستہ جنت کے راستے میں لے جانے والا ہے۔ یہ جس راستے پر، جس ڈگر پہ، جس راہ پہ چل رہا ہے، اس کا راستہ خدا سے ملانے والا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو مدرسے کے اندر پڑھنے والے بچے ہیں جو آج ہماری نظروں میں حقیر ہوتے ہیں، کہنے والے نے کہا ہے آج گمنام صحیح علم کی دولت والے، آج گمنام صحیح علم کی دولت والے آخرت میں یہی سالار نظر آتے ہیں۔ آج ان کی نظر، آج ہماری نظروں میں یہ ایک معمولی سے انسان نظر آتے ہیں، مختصر تنخواہوں میں پڑھانے والے اور اپنی زندگی بسر کرنے والے نظر آتے ہیں، لیکن یاد رکھو پیغمبر نے فرمایا ہے، کالی کملی والے نے فرمایا ہے، جب بچہ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر
گھر سے نکلتا ہے خدا کو اتنا محبوب ہوتا ہے، اتنا محبوب ہوتا ہے کہ فرشتے جیسی نورانی مخلوق اپنے قدم اپنے پر اس طالب علم کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا ہے تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عالم کے لیے دنیا کی ہر مخلوق دعا کرتی ہے، تری اور خشکی کی اور جتنی سمندر کی۔ آقا نے فرمایا حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر دعائیں کرتی ہیں۔ دنیا کی ہر مخلوق، ہر درندے چرندے پرندے عالم اور طالب علم کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور کہنے والے نے کہا ہے مچھلیاں پانی میں، ذرے خاک میں برگ و شجر، مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگ و شجر، نیک عالم کو دعا دیتے ہیں ہر شام و سحر۔ میرے بھائیو بزرگوں، آقا ابدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، سنو علماء پیغمبروں کے اور نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور نبی عام انسانوں کی طرح دینار اور درہم کو، مال اور دولت کو وراثت میں نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ وراثت کے اندر علم کی مایا کو، علم کی دولت کو اور علم کو دھن کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اس پہ ایک واقعہ یاد آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد مدینے کی بازار کے اندر اور مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کے لوگ خرید و فروخت کے اندر مشغول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اعلان کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ اے مدینے کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب آقا تمہارے درمیان موجود تھے، تم ہر وقت آقا کے آگے اور پیچھے رہتے تھے، تم محمد الرسول اللہ سے، مصطفیٰ سے محبت کا دم بھرتے تھے، آپ کی عقیدت کا دم بھرتے تھے، لیکن آج جب پیغمبر دنیا میں موجود نہیں ہیں اور آپ کی وراثت مسجد نبوی میں تقسیم ہو رہی ہے، پیغمبر کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور تم لوگ خرید و فروخت کے اندر، تم لوگ بیچنے اور خریدنے کے اندر، تجارت کے اندر مشغول ہو، یہ پیغمبر سے کیسی محبت ہے، یہ پیغمبر سے کیسی عقیدت ہے؟ مدینے کے لوگوں نے اپنی دکان کو چھوڑ کر کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد نبوی کی طرف دوڑ لگا دیا۔ تو جاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر پہنچتے ہیں، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے آج پیغمبر کا مبارک جبہ تقسیم ہو رہا ہوگا، آج پیغمبر کا مبارک عصا تقسیم ہو رہا ہوگا، کوئی سوچ رہا ہوگا کہ پیغمبر کے پاس جو چیزیں ہیں وہ تقسیم ہوں گی، وہ ہم اپنے پاس لے آئیں گے اور اس سے ہم برکت حاصل کریں گے۔ لیکن جب مسجد میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ علم کے حلقے لگے ہوئے ہیں، قرآن کو پڑھا جا رہا ہے، قرآن کو پڑھایا جا رہا ہے، قرآن کو سیکھا جا رہا ہے، قرآن کو سکھایا جا رہا ہے۔ لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر غصہ کرنے لگے اور کہنے لگے ابو ہریرہ تم کہہ رہے تھے مسجد نبوی کے اندر پیغمبر کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، یہاں کہاں پیغمبر کی میراث نظر آ رہی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، پیغمبر کو تم نے اپنا جیسا انسان سمجھ رکھا ہے، ٹھیک ہے پیغمبر بھی ایک انسان ہوا کرتا ہے، لیکن پیغمبر جو وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں اس وراثت کے اندر دراہم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں، پیغمبر وراثت کے اندر مال اور دولت نہیں چھوڑتے ہیں، پیغمبر کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم ہوتی ہے، جو علم کے حاصل کرنے والے لوگ ہیں یہ حفاظ کرام اور علماء کرام یہی پیغمبر کے حقیقی معنوں میں وارث ہیں، اور یہ علم پیغمبر کی وراثت ہے، جو علم کے حصول کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں یہ حقیقی معنوں میں طالب علم ہوتے ہیں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ، جس نے قرآن کو پڑھا اور اس کو یاد کیا، اس کا حفظ کیا، اللہ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔
اور بات صرف جنت میں داخل ہی تک کی نہیں ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 ایسے شخص جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ سے سفارش کرائے گا، وہ 10 ایسے شخص جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت ان کو جہنم سے خلاصی نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، بڑے خوش نصیب ہیں وہ طلبہ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے اور بڑے خوش نصیب، بہت خوش نصیب ہیں وہ انسان جن کے سینے کو اللہ نے اپنے کلام کے لیے منتخب کیا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بیٹے قرآن کے حافظ ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ بھائی جن کا بھائی قرآن کا حافظ ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، کل قیامت کا میدان ہوگا، حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے کہ تو دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا، تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پہ پہنچے۔ اور میرے بھائیوں، صرف قرآن پڑھنا ہی ثواب نہیں ہے، یاد رکھو جس طریقے سے قرآن کا پڑھنا ثواب ہے، ایسے قرآن کا دیکھنا ثواب ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پڑھنے والے سے محبت کرنا اور قرآن پڑھنے والے سے عقیدت رکھنا یہ بھی ثواب ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کا چھونا بھی ثواب ہے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے اور قرآن پڑھنے والے سے محبت کرنا بھی ثواب ہے۔ یاد رکھو دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، کسی کتاب کے پڑھنے پر اللہ کی طرف سے کوئی اجر وعدہ نہیں ہے۔ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے، قرآن دنیا کی وہ اکیلی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں آقا مدنی نے فرمایا جو مسلمان قرآن کریم کے ایک حرف کو پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کہ لوگوں سنو، میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ گویا کہ جس نے الف لام میم کو پڑھا گویا کہ 30 حرف کو اس نے پڑھا، 30 نیکیاں مل گئی، 30 درجات بلند ہو گئے اور 30 گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، جب انسان کسی کتاب کو 1 مرتبہ اور 2 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کے سامنے وہ کتاب پیش کی جاتی ہے، وہ پڑھنے سے انکار کر دیتا ہے اور منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کتاب کو میں نے مطالعہ کر لیا ہے، اس کتاب کو ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن قربان جائیے قرآن عظیم کی عظمت کے اوپر۔ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو آپ 1 مرتبہ پڑھیے، 1000 مرتبہ پڑھیے، وہی مزہ ہے، وہی ذائقہ ہے، وہی لذت ہے اور وہی چاشنی ہے۔ حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے 70,000 سے زیادہ علوم کو اس کے اندر سمو اور پرو دیا ہے۔ 70,000 سے زیادہ علوم کو اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر سمو دیا ہے۔ کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ 70,000 سے زیادہ علوم کو اللہ نے اس قرآن کے اندر سمو اور پرو دیا ہے اور میں نے لاکھوں کی تعداد کے اندر مسائل اس قرآن سے استنباط کیے ہیں۔ کسی نے حضرت امام احمد بن حنبل سے کہا کہ آپ قرآن کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیجئے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا لوگوں قرآن کے بارے میں کیا بتایا جائے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کہا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر الخلق، اللہ کے کلام کو دوسرے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسے خود اللہ کو تمام مخلوق پر ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بھی بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، کسی نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ ہمارے سامنے قرآن کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیجئے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن کے بارے میں کیا بیان کیا جائے، قرآن آسانی پہ آ جائے تو اتنا آسان ہے کہ 8 اور 10 سال کا بچہ اس کو اپنے سینے کے اندر بسا لیتا ہے، اور قرآن مشکل ہونے پہ آئے تو اتنا مشکل ہے کہ 1400 سال ہو گئے ہیں علماء اس کے معنی کے اندر اور مطالب کے اندر غوطہ لگا رہے ہیں، لیکن آج تک قرآن کے معنی اور مطالب پورے نہیں ہوئے ہیں۔
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خدا کا مجھے خواب میں دیدار ہوا، میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا، خواب میں اللہ سے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ اے اللہ مجھے یہ بتا دیجئے دنیا میں کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں اور آپ کا محبوب بن جاؤں۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھ سے میرے خدا نے کہا، مجھ سے میرے اللہ نے کہا، مجھ سے میرے پروردگار اور پالنہار نے کہا احمد بن حنبل دنیا میں میرا کلام قرآن موجود ہے، اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم میرے منتخب بننا چاہتے ہو، اگر تم میرے پسندیدہ اور چہیتے بندے بننا چاہتے ہو، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، قرآنی تعلیم پہ عمل کرو، قرآنی تعلیم کو عام کرو، تم میرے منتخب اور پسندیدہ اور چہیتے بندے بن جاؤ گے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ یہ بتا دیجئے میں قرآن کو سمجھ کے پڑھوں گا تب آپ کا محبوب بنوں گا، یا بغیر سمجھے پڑھوں گا تب بھی آپ کا محبوب بن جاؤں گا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھ سے میرے خدا نے کہا فہمن کانا او بلا فہم، احمد بن حنبل سمجھ کے پڑھو گے تب بھی تمہیں نوازیں گے اور بغیر سمجھ کے پڑھو گے تب بھی تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، حضرات صحابہ نے جب پرانی تعلیم پہ عمل کیا، حضرات صحابہ نے جب پرانی تعلیم کو اپنی زندگیوں کے اندر رچایا اور بسایا، دنیا کے ہر خطے کے اندر، دنیا کے ہر کونے کے اندر وہ کامیاب اور کامران ہوتے گئے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ کے ایک جنگل سے، مکہ المکرمہ کے ایک ویران جنگل سے گزر رہے ہیں، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، عمر فاروق کے ساتھ حضرات صحابہ ہیں، عمر فاروق خلیفہ ثانی ہیں، ایک راستے میں ایک میدان میں پہنچتے ہیں، وہیں جا کر کے اپنی سواری روک دیتے ہیں، آپ کے ساتھ میں جو مجمع ہے وہ بھی ٹھہر جاتا ہے، تھوڑی دیر حضرت عمر فاروق ٹھہرے رہتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے قافلے کو آگے بڑھاتے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آخر عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہاں ٹھہرے اور ٹھہرنے کے بعد پھر آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ حضرت واقعہ کیا ہے اور ماجرا کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا جب میں بچہ تھا، جب زمانے جاہلیت تھی، میں اسی میدان کے اندر اپنے اونٹوں کو چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، اور جب میں اونٹ کو چرا کر کے اپنے گھر جایا کرتا تھا تو میرا باپ اور دادا مجھے چرانے دیا کرتا تھا، میرا باپ اور دادا مجھ سے کہتا تھا اے عمر تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا ہے تو زندگی کیسے گزارے گا؟ عمر فاروق کہتے ہیں میں اپنے بچپن کو یاد کرتا تھا اور محمد الرسول اللہ کی فدائی اور جانثاری کو یاد کر رہا ہوں، قرآن کی عظمت کو یاد کر رہا ہوں۔ ایک وہ زمانہ تھا جب مجھے چانا دیا جاتا تھا، جب دنیا میں قرآن نازل نہیں ہوا تھا، میرے باپ اور دادا کہا کرتے تھے اے عمر تو زندگی کیسے گزارے گا، تجھے اونٹ چلانے نہیں آتے ہیں۔ اور جب قرآن دنیا میں آیا میں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، جب میں نے قرآن کی تعلیمات پہ عمل کیا تو آج کا وہ دور ہے کہ اللہ نے 2250 مربع میل کا مجھے حاکم اور بادشاہ بنا دیا۔ یہ کون سی چیز ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو؟ یہ صرف قرآن ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں تو ہے کسر ایمان میں۔ وہ صحابہ تھے، اسی قرآن کو سینے سے لگایا، کامیاب اور کامران ہوتے چلے گئے، اور آج جب ہم نے قرآنی تعلیم پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تو ناکامی ہمارا مقدر بن گئی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آج کے اس پروگرام سے عہد کریے کہ انشاءاللہ ہم قرآنی تعلیم پہ عمل کریں گے۔ آج کے اس پروگرام سے ہر ایک انسان یہ عہد لے کے اٹھے، آج کے پروگرام سے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اپنے ہر بچے اور ہر بچی کو قرآن کریم کی تعلیم دیں گے، اس کے بعد دنیا کی ہر ڈگری جو آپ چاہیں وہ تعلیم دیں، لیکن پہلے نمبر پر اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں۔ پھر دیکھیں ہمارے بچے دنیا کے ہر میدان میں کامیاب اور کامران نظر آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔